السلام علیکم معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں، اس ملک کا دارالحکومت اتنا خوبصورت ہے کہ دوران دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر نے اس شہر کو تباہ نہیں کیا۔ یہ دنیا کا سب سے محفوظ ملک ہے۔ آپ کو اس ملک میں ایک آدمی غریب ڈھونڈنے کو بھی نہیں ملے گا۔ یہ ملک اتنا خوبصورت ہے کہ ہر سال باہر سے ملکوں سے لوگ اس ملک کی سیر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ فحاشی یہاں اتنی عام ہے کہ یورپ باہر سے لوگ یہاں سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ یہاں آپ کو 50 میں سے 5 لوگ ایسے ملیں گے جو ایڈ جیسی لعنت سے محفوظ ہوں گے۔ تو عزیز ناظرین، آج ہم جمہوریہ چیک کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور مزیدار ہونے والی ہے، آخر تک ضرور دیکھیں اور تمام نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیں آج کی مزیدار ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جمہوریہ چیک کو جمہوریہ چیکیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ایک خشکی سے گھرا وسطی یورپ کا ایک خوبصورت ملک ہے۔ لینڈ لاکڈ کا مطلب ہے کہ اسے کسی بھی طرف سے سمندر نہیں لگتا۔ اگر اس خوبصورت ملک کو پڑھا جائے تو تاریخ کی کتابوں میں تو یہ اپنے نام سے دنیا بھر میں مشہور و معروف تھا۔ اس ملک کی سرحدیں جنوب میں آسٹریا جرمنی میں ملتی ہیں، مغرب شمال میں پولینڈ اور جنوب مشرق میں سلوواکیا۔ ناظرین، یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے اس ملک کے نام سے خوش نہیں ہیں۔ چیک ریپبلک کا دارالحکومت پراگ ہے، جس کو ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ ملک اتنا خوبصورت ہے کہ 2 کروڑ سے زائد لوگ ہر سال یہاں سیر و تفریح کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ایک میٹروپولیٹن شہر ہے جس کی کل آبادی 3.5 ملین سے ابو ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 496 مربع کلومیٹر ہے۔ جمہوریہ چیک یہ شہر یورپ کا سب سے مشہور شہر ہے۔ اس شہر میں دنیا کے بہترین ڈانسنگ کلب ہیں، جہاں خوبصورتی کے جلوے دکھائے جاتے ہیں جو اس شہر کی خوبصورتی کو ختم کر دیتے ہیں، اور زائرین کو یہاں بہت زیادہ لوٹا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو دنیا کی نمبر 1 شراب ملتی ہے۔ رات بھر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں لطف اندوز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہاں آپ کو چند ڈالروں میں خوبصورت لڑکی بآسانی مل سکتی ہے۔ کاروبار کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں اس شہر کا نام آتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 10 میں سے 1 شخص اس شہر میں ایڈز جیسی بیماری کا شکار ہوگا۔ لوگ کھانا بھول سکتے ہیں لیکن مزہ کرنا نہیں بھول سکتے۔ سیر و تفریح کے لحاظ سے یورپ کا سب سے سستا شہر اس شہر کو سمجھا جاتا ہے۔ پراگ کے بعد ملک کے دوسرے شہر بہت بڑے ہیں جو انتہائی خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ یہ ملک یورپی یونین، نیٹو اور متحدہ کا بانی رکن بھی ہے۔ اقوام جمہوریہ چیک میں ایک غیر ملکی جو ملک میں 7 سال سے زائد رہتا ہے، اس کی سرکاری دستاویزات میں کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہ ہو، اس سے بہت زیادہ شہرت دی جاتی ہے۔ یہاں جو لڑکا لڑکی سے شادی کرتا ہے اس سے ملکی شہرت بھی دی جاتی ہے اور ساتھ پاسپورٹ بھی فری دیا جاتا ہے۔ اس ملک کا موسم سرد ہے کیونکہ اس ملک کا 38% جنگلات موجود ہے۔ جمہوریہ چیک میں شادیاں بہت ہی خوبصورت انداز میں منعقد کی جاتی ہیں۔ لڑکا 3 پیس سوٹ پہنتا ہے اور لڑکی سفید لباس پہنتی ہے۔ ہر کوئی رقص کرنے میں مصروف ہوتا ہے، یہاں تک کہ جوڑے بھی رقص کرتے ہیں۔ شراب کھلے عام پیش کی جاتی ہے۔ کھانا بہت ہی بڑی مقدار میں فراہم کیا جاتا ہے۔ طوائف بڑے پیمانے پر دیے جاتے ہیں۔ لوگ بڑی مقدار میں بطور تحفہ رقم پیش کرتے ہیں تاکہ جوڑا اپنا خرچ کر سکے۔ شادیاں ختم ہوتے ہی سوگرات آرام سے اور خوشی سے منائی جاتی ہے۔ کون نہیں جانتا اس شہر کا پراگ میں چارلس پل۔ یہ پل انتہائی خوبصورت اور مشہور ہے۔ یہاں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ یہ شہر اور پل بہت خوبصورت پیش منظر کرتا ہے کہ دوران دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر نے اس شہر کو بھی تباہ ہونے سے روکا تھا۔ یہ شہر 7ویں عیسوی صدی میں آباد ہوا۔ خوبصورت دریا بھی شہر سے گزرتا ہے جس کا درآمد اور برآمد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جمہوریہ چیک کی قومی زبان چیک ہے۔ اس کے علاوہ سلواک، فرانسیسی، یوکرینی، موراوین اور انگریزی بولی جاتی ہے۔ چیکو سلواکیہ نامی یہ خوبصورت علاقہ 1993 میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ ایک جمہوریہ چیک اور دوسرا سلواکیہ بن گیا۔ اس کا کل رقبہ 8,51,000 پر مربع کلومیٹر ہے اور اس کی کل رقبے کا 16.2% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ ملک دنیا میں 115ویں نمبر پر آتا ہے۔
यहाँ की खूबसूरत इमारतें यूरोप से 20 मिलियन ज़ायरीन को सयाहों को अपनी तरफ राग़िब करती हैं। यहाँ की लड़कियाँ इतनी खूबसूरत हैं कि खुद यूरोप बाहर से तमाम सयाह और लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए यहाँ आते हैं। 2024 की मरदमशुमारी के मुताबिक जमहूरियत चेक की कुल आबादी 5,55,000 लोगों पर मुश्तमिल है। फी किलोमीटर 133 लोग रहते हैं। अजीज दोस्तों, जमहूरियत चेक का पासपोर्ट सबसे महफूज पासपोर्ट समझा जाता है। मुल्क के शहरी बगैर वीजा के दुनिया के 140 मुल्क में दाखिल हो सकते हैं। 25 ममालिक के वीजे ऑनलाइन हैं और दीगर ममालिक के वीजे लेने पड़ते हैं। जमहूरियत चेक में ट्रांसपोर्ट दीगर यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में सस्ती और बेहतर है। मुल्क में कुल 90 हवाई जहाज अड्डे हैं, जिनमें से 6 बैनुल अक़वामी और बाकी 84 हवाई जहाज अड्डे घरेलू इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं। मुल्क की कौमी एयरलाइन चेक है। इस एयरलाइन से हर साल लाखों लोग सफर करते हैं। खाने पीने का इंतजाम बहुत ही अच्छा होता है। इसके अंदर लोग इसे खाना पसंद करते हैं। एक से बढ़कर एक खूबसूरती आपके दिल को खुश कर देगी। ये मुल्क पाकिस्तान से टोटल 3 घंटे की मुसाफत पर है और वक्त के लिहाज से हिंदुस्तान से 3 घंटे 30 मिनट। और प्राग का किला कदीम तरीन किलों में से एक किला है और यूरोप के सबसे खूबसूरत किले। इस किले के अंदर एक बहुत ही बड़ा चर्च है जो देखने के लायक है। मुल्क में बेहतरीन तालीमी निज़ाम मौजूद है। लोग बहुत पढ़े लिखे इस शहर में मौजूद है। चेक ज्यादातर अपने कारोबार में मसरूफ रहता है, इसलिए आपको यहाँ कोई गरीब ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अगर हम इस मुल्क के मजहब की बात करें, 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 9.54 हिस्सा आबादी है जिनका मजहब कोई मजहब नहीं है। 7.11% ईसाई है। 1.30% लोग ऐसे हैं जो अपने मजहब का इजहार करना पसंद नहीं करते और बाकी 2.11 हिस्सा दूसरे लोगों का मजहब से ताल्लुक रखते हैं। जमहूरियत चेक का कॉलिंग कोड +420 है और इंटरनेट डोमेन का नाम CZ है। मुल्क की सालाना GDP 3,18,550 बिलियन डॉलर है और इसकी औसतन आमदनी यहाँ के लोग 3 से 4 हज़ार डॉलर कमाते हैं। दुनिया का सबसे मशहूर कार ब्रांड स्कोडा भी इसी मुल्क में है। हर साल अरबों डॉलर का सरमाया सिर्फ इस सनत से हासिल किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का दिलचस्प वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।